جب رات اپنے پردے میں چھپ جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں مگر ایک در کھلا رہتا ہے، عرش الہی کا در۔ وہ لمحہ جب خاموش فضا میں صرف ایک صدا گونجتی ہے، اے میرے بندے مانگ، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اسی گھڑی میں وہ راز پوشیدہ ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، وہ نور چھپا ہوا ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے۔ اسے سننے والے، اگر تو نے اسی وقت کو پا لیا تو سمجھ لے رب کی قربت تیرے قدم چومنے کو تیار ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جہاں مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، وہ دعا عرض سے پہلے دل میں قبول ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت سورۃ الکوثر کا ایک دن کا وظیفہ۔ جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر اور تاثیر صورت ہے۔ قرآن مجید کی جب سب سے چھوٹی صورت ہے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل تہجد کے عظیم اور بابرکت وقت میں کرنا، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹتا۔ آپ بھی ایک بار صدقے دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ اس کو ضرور آزمائیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات اور بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت اور وحدت ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے آغاز سے لے کر انجام تک دنیا کی زندگی کے ہر مسئلے اور آخرت کی کامیابی کے ہر راستے کا حل رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں ہے بلکہ روحانی غذا اور دلوں کا سکون بھی ہے۔ یہ ایمان کی جرات کو بھی بڑھاتی ہے اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف میں نور ہے، اس کے ہر لفظ میں برکت ہے، اور اس کی آیات میں وہ قوت ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا در حقیقت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض صورتوں اور آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصی فضیلت ان کے معانی کی گہرائی، نزول کے موقع کی عظمت یا ان میں بیان کی گئی مضامین کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ان صورتوں کا درود اور تلاوت عام صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ روحانی افادیت اور اجر و ثواب کا حامل ہے۔ سورۃ الکوثر عطا اور کثرت کی نوید۔ ان بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے سورۃ الکوثر۔ یہ مبارک صورت نہ صرف قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے بلکہ اپنے اندر بے پناہ عظمت اور گہرے معانی سموئے ہوئے ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین اور کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے القابات سے پکارتے اور آپ کی دل آزاری کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یک کے بعد دیگر وفات پا گئے تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نسل کٹا بے نام و نشان کہہ کر طعنہ دیا شروع کر دیا۔ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایسے ہی گھٹن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ یہ سورت دراصل تمام نعمتوں کا قطعی اور ابدی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کے بہت سے معانی ہیں جن میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، جنت کی ایک خاص نہر جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ اور آپ کی امت کی کثرت شامل ہے۔ اس سورت کا نزول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کی کثرت اور فراوانی عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ غم، آزمائش اور دشمنوں کے طعنے کے وقت بھی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا جائے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عظیم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے معمور تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس طرح مدد مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام کا ایمان، توکل اور
اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے دعا اور صبر کا راستہ سکھایا، اللہ کے کلام کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ جب رب خود پکارتا ہے، تمام عبادات میں سب سے زیادہ روحانی اور معطر وقت وہ ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر۔ اس وقت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات پر سکون اور خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان کی روح پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ یہ وقت دلوں کی پاکیزگی، ایمان کو تقویت اور روح کو بلندی عطا کرتا ہے۔ تہجد کے وقت کی جانے والی عبادت میں ریاکاری کا شبہ کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر بستر کی گرمائش کو چھو کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا گیا ہر عمل، ہر وظیفہ، ہر دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو خیر کثیر کا ذریعہ بنایا، اسی طرح تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ بھی بنایا ہے۔ جب ان دونوں عظیم نعمتوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، یعنی سورۃ الکوثر کا وظیفہ تہجد کے بابرکت وقت میں کیا جائے، تو یقین جانیے کہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندے کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت کی روحانی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ منتخب کیا جو آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے، غیب سے مدد پہنچانے، ہر مشکل کو آسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اور تمام تر آداب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، باقی کام اللہ کے ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، مگر ایک سوال ہے آج ہر گھر اور دل میں، وہ یہ ہے کہ ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں وہ سکون کیوں نہیں ہے جو ہمارے اسلام کے دلوں میں بستا ہوتا تھا؟ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ کسی کا مسئلہ رزق کی تنگی ہے، آمدنی برکت سے خالی ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے اور اولاد بھی نافرمان ہو چکی ہے، اور گھر کا ماحول سکون سے محروم ہے۔ کوئی شخص بیماریوں سے لڑ رہا ہے، علاج کروا کر تھک چکا ہے مگر شفا نہیں مل رہی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دلی مرادیں پوری نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام آزمائشیں در حقیقت اللہ سے ہمارے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی تو ہماری زندگیوں سے برکت اور رحمت بھی اٹھا لی گئی۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نماز اور دعا کی طرف رجوع کرو۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور پوری عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے۔ یہ وہ عظیم درس ہے جو ہمیں آج بھی اپنے مسائل کا حل دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر غم دور کرنے کا ذریعہ، جس طرح ہم نے ذکر کیا، سورۃ الکوثر کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم اور تنگی کی کیفیت میں تھے۔ یہ سورت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیاں اور خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس چھوٹی سی صورت میں وہ روحانی قوت پوشیدہ ہے جو آپ کے بڑے سے بڑے غم کو دور کر سکتی ہے، آپ کی غربت کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے، آپ کے ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بآسانی پورا کر سکتی ہے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کو اللہ کے خاص فضل اور عطا کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو تہجد کے پر نور وقت میں پڑھتے ہیں، جب ہمارا دل دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک ہو کر
صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت سورۃ الکوثر کی تلاوت جادوئی اثر رکھتی ہے۔ تصور کیجیے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے اور آپ کے ہونٹوں پر اللہ کی عطا کے وعدے والی صورت جاری ہے۔ یہ روحانی ارتقاء یقیناً قبولیت کی سند ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو یہ وظیفہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی اپنے اسلام کی طرح کامل یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل اللہ کے کلام اور اس کی رحمت میں تلاش کریں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس وظیفے میں وہ طاقت ہے، آپ کی دلی مراد، آپ کا بند کاروبار، آپ کا سخت سے سخت مسئلہ انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ آپ کو بس ایک شرط پوری کرنی ہے، جو ہے پختہ یقین اور کامل یکسوئی۔ دنیاوی وسوسوں یا سوچوں کو دل سے نکال کر صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جس کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندے کو عمل ختم ہونے سے پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف تہجد کے وقت کی خاموشی، آپ کے دل کے یقین، اللہ پر مکمل بھروسے پر ہے۔ وظیفے کی مکمل ترکیب، آپ نے یہ عمل تہجد کے بابرکت وقت میں شروع کرنا ہے۔ نمبر 1، تہجد کی تیاری، سب سے پہلا مرحلہ۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ 2، 4، 6 یا 8 جتنے بھی نفل ادا کر سکتے ہیں کیجیے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نفل خشوع و خضوع اور اللہ کی رضا پر کامل یقین کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر پورا دھیان اور توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ جتنا اس کو یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی جلدی آپ اس کے فوائد کو محسوس کریں گے۔ نمبر 2، درود پاک 11 مرتبہ۔ اس کے بعد عمل کی شروعات، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ سب سے زیادہ ہے لہٰذا اس کا انتخاب کرنا افضل ہے۔ درود شریف پڑھنا بذات خود قبولیت دعا کی ضمانت۔ نمبر 3، اسماء الحسنہ 100 مرتبہ۔ اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، یعنی یا رزاق یا وہاب کو ملا کر ان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے روزی دینے والے، یا وہابو کا مطلب ہے کثرت سے بغیر عوض عطا کرنے والے۔ تہجد کے وقت ان ناموں کی تکرار آپ کے مالی پریشانیوں، رزق کی تنگی اور قرضوں کے بوجھ کو تیزی سے ختم کر دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر 12 مرتبہ۔ اس کے بعد تیسرے اور سب سے اہم نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پورے یقین اور دھیان کے ساتھ 121 بار پڑھنا ہے۔ یہی عمل ہمارے عمل کی اصل روح اور خیر کثیر کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل رزق اور عزت، صحت اور ہر دلی مراد کی تکمیل کے لیے فوری تاثیر رکھتا ہے۔ نمبر 5، استغفار 100 مرتبہ۔ اس کے بعد جب آپ 121 بار سورۃ الکوثر کو مکمل کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ نے اپنے دل اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ نمبر 6، درود پاک 11 مرتبہ۔ جب آپ استغفار کی تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ عمل اپنی تاثیر اور روحانی قوت میں لاجواب ہے۔ جس نے بھی اس کو مکمل یقین اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس یقین کے ساتھ کریں اور پھر انشاءاللہ آپ اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو خود کو نظر آ جائے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا مکمل یکسوئی اور ایمان کی پختگی کے ساتھ اس عمل کو تہجد کے وقت ادا کر لیجیے گا، اور یوں رات کے سناٹے میں جب دل رب سے بات کرتا ہے تو لفظ نہیں آنسو گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنے مالک سے جڑ گیا ہے۔ تہجد کے یہ لمحے محض عبادت نہیں، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ جو اس گھڑی جاگ اٹھتا ہے وہ قسمت کے در کھول دیتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہ بلند
ہو جاتا ہے، جو مانگ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یاد رکھو، دنیا والوں کے در بند ہو سکتے ہیں مگر تہجد کے وقت عرش الہی کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک یقین، یہی وہ چابی ہے جو تقدیر کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ اپنے رب کے خزانوں سے مانگیے کیونکہ وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آیا ہو اور آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس نیک پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی روحانی اور مؤثر وظائف بابرکت ملتے رہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ دل کی آنکھیں، یہ سانسیں سب تیری امانت ہیں، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیری رضا کے طلبگار ہیں، ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کے تو ہم سے راضی ہو جائے، اور یا رب اگر زندگی رہی تو تیرے نام کی خدمت میں گزاریں، اگر موت آئے تو تیرے ذکر پر آئے۔ اے میرے اللہ، ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہو جا، ہماری دعاؤں کو وہ روشنی دے جو اندھیروں میں چراغ بن جائیں، ہمارے دلوں کو وہ اطمینان عطا کر جو صرف تیرے قرب میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لبوں پر شکر، دل میں سکون، آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں تیرے دیدار کی تمنا باقی رہے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، رقص کے حصول کے ثواب کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔